آج صدر مملکت کا جو خطاب تھا کافی ان کو مشکل پیش آئی یہ خطاب کرنے میں، اور پی ٹی آئی کے مطابق تو ان کو خطاب ادھورا چھوڑ کر جانا پڑا. یہ اس حوالے سے موقف یہی ہے پی ٹی آئی کا کہ غیر آئینی صدر ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ان کو. تو اس وقت کی اپوزیشن صدر مملکت کو نہیں مانتی. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں تمام عوام کو کہ پارلیمانی سال کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے اور الحمدللہ پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگا ہے. اور پیپلز پارٹی کے تمام سپورٹرز اور ورکر کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ تاریخ میں دوسری دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع مل رہا ہے اور زرداری صاحب کو کہ وہ صدر مملکت کے فرائض انجام دیں گے. اب رہی بات یہ کہ آپ نے بات مانتے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم صدر. دیکھیے اگر نہیں مانتے تو ان سے مقابلہ کیوں کیا تھا، اپنا کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا تھا. اس پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے. اس پارلیمنٹ میں آتے ہیں ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر، وزیر اعظم، صدر، ہر ایک کے الیکشن کے پروسیس میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں. شاید یہ ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن لڑے تھے جنید صاحب، اور پھر ہارنے کے بعد کہتے نہیں مانتے. وہی ریت ہے جو ملک میں جہاں جہاں ہارے وہ نہیں مانتے. تو رہی بات صدر مملکت نے الحمدللہ پورا خطاب کیا ہے، ان کا بھی میسج گیا ہے اور ان کا بھی میسج گیا ہے. ان کا میسج پورا ایک روڈ میپ تھا کہ ملک کو کس طرح چلنا ہے، کیسے ہم نے آگے لے کے جانا ہے، کیا کام ہونے ہیں، اور ان کا کام بدتمیزی تھا وہ چلا گیا. انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا تھا کہ ہم پارلیمان میں تو آئیں گے لیکن پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے. جنید صاحب نے بالکل کیا ہے، لیکن پارلیمنٹ چلے گی. ٹھیک ہے. میں ضیاء الحق نہیں اس کو روک سکا، اس کو جس کے ان کے لیڈر چیف پولنگ ایجنٹ تھے پرویز مشرف نہیں روک سکا، اب کوئی نہیں روک سکے گا. پارلیمنٹ چلے گی.